بندہ کچھ دیر بیٹھ جائے اور سوچ بچار بھی کر لے، چائے پانی پی لے، تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ چلیں اس سے کشمیر کے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو رنگ لائے، اور وہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہو کہ جس دن جو کشمیر کے مسلمان ہیں وہ اپنی آزادی کے لیے جتنی جدوجہد کی اور اس میں وہ کامیاب ہوں۔ بہرحال ہم مسلمان ہونے کے ناطے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ شریک ہیں، ان کے غم میں، ان کے دکھ میں، ان کے سکھ میں، تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قیادت میں جب فیصلہ ہوا تھا تو اس چیز کو بھی مطلب وہ کہیں کہ تائید حاصل ہو گئی، اور 5 فروری کا دن مختص ہوا، اور آج لگ بھگ 32 برس گزرنے کے بعد بھی پاکستان اور دنیا بھر کے جو پاکستانی شہری ہیں وہ اس چیز کو اس کے ساتھ مناتے۔ اس میں 1 سال گزرا 2004 کا جس میں ہم نے یکجہتی کشمیر نہیں منایا تھا، اور یہ وہ سال تھا جب پاکستان کی حکمرانی جنرل مشرف صاحب کے حوالے تھی، اور اس وقت ہم انڈیا کے ساتھ کچھ ڈیل، کچھ مذاکرات چلا رہے تھے۔ اسی سلسلہ میں جب مشرف صاحب آگرہ کے محل بھی پہنچے تھے، تب اس سال کے علاوہ ہم پاکستانیوں نے اس کو ہر سال منایا ہے، لیکن منائی صرف ہم نے یکجہتی کشمیر ہے۔ 32 برس گزر گئے، اس یکجہتی کے علاوہ، اس قومی فیصلے کے علاوہ آج تک ہم عملی طور پر کچھ نہیں کر سکے۔ شاید کسی کو علم نہ ہو تو ہم ہر سال یہ جو آج بیٹھے ہم بھکر کے اندر، مجھے پتہ ہے کہ اس سے کیا ہونا ہے، اس سے کوئی مودی کی پاور کے اندر کوئی کمی نہیں آ جانی ہے، بھارت نے اس سے وہ خوف زدہ بلکہ جب بھی 5 فروری آتا ہے آپ سوشل میڈیا کوئی بھی پلیٹ فارم کھولیں، اس میں کسی نہ کسی کا ولاگ پڑا ہوتا ہے کشمیر کی تاریخ کے حوالے سے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم حقیقت بتلائیں اور اس کی اہمیت بتلائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ میں نے کہا عالمی ایشو ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جب سفارتی سطح پر ہم کوئی کامیابی حاصل کرنے لگتے ہیں پھر اس کامیابی کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے۔ ملیا میٹ کرنے والے کون ہیں؟ وہ بہت طاقتور ہیں، وہ میری اور آپ کی پہنچ سے بہت باہر ہے، بلکہ حکومتوں کی پہنچ سے بھی باہر ہے۔ تو جو پارٹیاں ابھی اس نیریٹو کو لے کر چل رہی ہیں ان طاقتوں کے خلاف، میں یہاں ظاہر ہے کہ کوئی نمائندہ وہاں پر نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ جس مقصد کے لیے آپ ان سے لڑائی کر رہے ہیں، آپ کشمیر کے لیے ان سے لڑائی کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے پہ یہاں واجپئی بھی آیا تھا اور اس نے یہ پیغام دیا تھا کہ میری حکومت کے کوئی 6 ماہ رہ گئے ہیں، اس دوران ہم پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن ظاہر ہے پھر کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ وہ رکاوٹیں کیا ہیں۔ ہمیں یہ بھی ڈھونڈنا ہے کہ پاکستان جب ترقی کرنے لگتا ہے کون ہے جو اس ترقی کے آگے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ حقیقت ہے کہ آج ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ہم سیاسی حیثیت سے اور بطور اپنے پاکستان کے ایک ایشو کے حوالے سے ہم نے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس کیس کو سیریس ہی نہیں لیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ یکجہتی کے حوالے سے احتجاج کیے ہیں، سیمینارز کیے ہیں، اور یا پھر مختلف کانفرنسز کی ہیں، لیکن آج تک ہم نے سفارتی سطح پہ یہ طے نہیں کیا کہ اس کیس کا حل، مسئلہ کشمیر کا حل، وہ سیاسی ہے یا عسکری ہے۔ جس کو حل کہا جاتا ہے
اس کا وہ حل ہے. لیکن افسوس یہی ہے کہ آج تک ہم یہ طے نہیں کر پائے ہیں، اور حکومتی سطح پہ یا پارلیمانی سطح کے اوپر جو تھوڑی بہت کوشش ہوتی ہے اس کو ہم پاکستان کے اندر پاکستانی سیاست کی نظر کر دیتے ہیں. اگر غور کیا جائے تو 15 سال تک جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، اور اس سے پہلے بھی ایک تعداد ہے جو کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ سنبھالتی رہی ہے، اور مولانا کے بعد بھی بڑے سیاسی لوگ وہ اس چیئرمین شپ پر برقرار رہے اور اس کیس کو اپنی حد تک چلانے کی کوشش کرتے رہے. اور گزشتہ دور حکومت میں تو اسپیشلی کشمیر کے حوالے سے ایک منسٹری کا قیام کیا گیا، اور اب تک وہ منسٹری قائم ہے، اور گزشتہ دور میں تو ایک فیڈرل منسٹر بھی اس کشمیر کے مسئلے کے اوپر منسٹر رہا، اور وہ بھی دعوے کرتا رہا کہ وہ اپنی حد تک کوشش کر رہا ہے. وہیں جب ہم نظر ڈالیں اپنے کشمیری بھائیوں پہ، ان پہ یہ بنیادی سہولیات بھی انہیں آج میسر نہیں ہے. بھارتی مظالم ہو، آج وہ عبادت سے بھی رہے ہوئے ہیں، اپنے ایک آزاد زندگی گزارنے سے بھی بہت پیچھے ہیں. پر اب ہمارے لیے ایک حقیقت یہ ہونی چاہیے کہ آج ہم بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، آج ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم جتنی ہماری طاقت ہے، میرے بھائیوں نے بھی عرض کی ہے، ہم یہاں پہ اکٹھے ہو کے ہم ایک کنونشن کر لیتے ہیں، ہم ایک ریلی نکال لیتے ہیں، پر بحیثیت قوم آج ہم کشمیر کے ساتھ کہاں پہ کھڑے ہیں یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے ہمارے لیے؟ آج ہم بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، میرے بھائی نے عرض کیا ہے کہ ہم یقیناً ہم ایک پی ٹی وی پہ دیکھتے تھے، ایک شو ہوتا تھا جہاں پہ ایک ڈاکومنٹری چلتی تھی، ہمیں کشمیر کے بارے میں آگاہ کیا جاتا تھا. آج مجھے تو کہیں پہ ہمارے کشمیر کا ایک ذکر تک نہیں نظر آتا. ہمارے اپنے جو سیاسی مسائل ہیں ہمیں ان میں اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس بس ایک ٹیکسٹ بک میں رہ گیا کہ 5 فروری ایک کشمیر ڈے ہے. ہم یہاں پہ اپنے کچھ دل کی باتیں کر دیتے ہیں، پھر اگلے سال کا کیلنڈر آتا ہے، پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں. سابقہ دور کی بات کی جائے، پچھلے دور میں جب ایک کشمیر پہ ایک مظالم کی انتہا کی گئی، ہماری خارجہ پالیسی کا یہ صورتحال تھا، اتنی کمزور تھی. سب سے پہلے تو بدقسمتی تھی کہ علی امین جیسے ہمارے وزیر تھے کہ اس دور میں ایک ظالم شخص کو ہم نے کشمیر کمیٹی کا ہم نے چیئرمین بنا دیا، پھر منسٹری بھی آ گئی. اچھا ہم نے پھر کیا بھائی، ہماری کوئی پالیسی نہیں تھی. ہم آج بھی چلے گئے، آپ اسلام آباد جائیں، سرینا ہوٹل کے باہر ایک لگا ہوا ہے، ایک کلاک لگی ہوئی ہے، اس پہ کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے. ہمارے لیے وہ ایک بےعزتی کی بات ہے کہ ہم بس دن گن رہے ہیں، سیکنڈ گن رہے ہیں، کشمیر پر ظلم ہوئے اتنے دن ہو گئے، اتنے گھنٹے ہو گئے، اتنے ٹائم ہو گئے، وہ ایک رفتار چل رہی ہے. اور آج تک ہم نے کیا کیا ہے؟ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے. میرے بھائی نے بھی عرض کیا، جہاں تک پالیسی پہلے تو بنانے والے کلیئر ہونا چاہیے کہ پالیسی بنا کون ہے، پھر ہمیں ایک قوم کی صورت میں ایک پالیسی دینی چاہیے. ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آیا ہمارا کشمیر کے بارے میں ہمارا سٹانس کیا ہے. اپنے جو ہمارے بعد جو نسلیں آ رہی ہیں انہیں کلیئر ہونا چاہیے کہ کشمیر کے بارے میں ہمارا کیا سٹانس ہے، یا پھر ہم ایک مذاق چل رہے ہیں، ایک ہم کشمیر ہے. ہمیں بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں ہم کشمیری عوام کے لیے دنیا کے تمام مسلمان اکٹھے بھی ہوتے ہیں. اس کو بدقسمتی کہیں یا کچھ اور، ایک صدی ہونے کے باوجود، ایک صدی گزر جانے کے باوجود کشمیری جن مسلمان بھائیوں یا جس ملک کے لیے
اپنی گردن کٹواتے ہیں یا مظالم سہتے ہیں یا ان کے گھروں سے جب جنازے اٹھتے ہیں تو وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یا پھر پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان نے بطور ریاست، بطور ایٹمی طاقت کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم دم تو بھرتے ہیں کہ کشمیر جو ہے نا پاکستان کی شہرگ ہے، ہم ہر سال کشمیر ڈے بھی منا لیتے ہیں، ہم ہر سال کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی بھی کر لیتے ہیں، لیکن کشمیریوں کے لیے 5 منٹ کھڑے ہو جائے گی، کشمیریوں کے لیے 5 منٹ، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی ریاست ہے؟ یہ ریاست اس طرح اپنی شہرت کے ساتھ ریاست کرتی ہے کہ انڈیا نے ان پہ جو ہے وہاں کرفیو لگا دیا، وہاں پہ انٹرنیٹ کی سروس بند کر دی، ظلم کے جو ہے نا پہاڑ گرا دیے، اور ہم صرف 5 منٹ اشارے پہ رک جائیں گی، 5 سیکنڈ 30 سیکنڈ رک جائیں گی، اور ہمیں بحیثیت ایک قوم یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگ جن کے نزدیک جغرافیہ پاکستان یا جس چیز کو ہم نے نہیں، پاکستان بنانے والوں نے کہا تھا کہ پاکستان، کشمیر پاکستان کی شہرت ہے، ہم نے اس کو کتنا، وہ لوگ کتنا ریاست پاکستان، آئین پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں۔ ہم ان پارٹیز، ان لیڈرز کا احتساب کیوں نہیں کرتے کہ ان کے دور حکومت، جس لیڈر کے دور حکومت میں یا جس پارٹی کے دور حکومت میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی، اس پارٹی نے پاکستان کے اندر یا دنیا میں ان کشمیریوں کے لیے کیا کیا؟ ہم تو ایک قرارداد پاس نہ کر سکے، اور ہماری اس وقت کی خارجہ پالیسی یہ تھی کہ وہ ممالک جن کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں، سعودیہ، متحدہ عرب امارات، وہ ممالک ہماری اس خارجہ پالیسی کے نتیجے میں وہ ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بھی کشمیر جیسے ایشو پہ۔ اور پھر آخر ان لوگوں کو اقتدار پہ کس نے بٹھایا؟ کیوں بٹھایا؟ یہ بھی تو قوم کو احتساب کرنا چاہیے ان لوگوں کا، کس لیے بٹھایا گیا؟ صرف اس لیے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس کو برباد کرنا ہے، اس کی معیشت کا بیڑا غرق کرنا ہے، اور پھر کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں ہماری شہرگ ہے، اس کو ہم سے جو ہے نا ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا گیا، اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی، اور ہم بطور ریاست خاموش رہے۔ ہم بطور ریاست صرف 4-5 سیکنڈ کے احتجاج میں رہے۔ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں کشمیریوں کا سفیر ہوں، صرف تقریروں کی حد تک رہا، کیوں ریاست نے اس بات پہ سٹینڈ نہیں لیا؟ کیوں اس وقت کے حکمرانوں نے اس بات پہ سٹینڈ نہیں لیا؟ اور پھر ان کی صرف کشمیر پالیسی کو چھوڑے، انہوں نے سب سے بڑی بات پاکستانی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، ہمیں بھکاری بنا دیا۔ ہم ایٹمی طاقت ہے، اور آج ہمارے پاس کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے، وہ آج بھی آزاد ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک اس چیز کوئی ایسی چیز میٹر نہیں کرتی کہ ریاست کہاں جا رہی ہے، ملک کہاں جا رہا ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے۔ اس کے نزدیک صرف اور صرف اس کو کرسی چاہیے، اس کے نزدیک صرف اور صرف یہ ہے کہ میں یہ ہوں۔ جس بندے نے 10 سال
खैबर पख्तूनख्वा में बिला खैर खा नहीं हो सकता। आज हम हर प्रोग्राम में हर मौके पर ये ज़रूर बयान करते हैं कि करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर को हल किया जाए, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में कौन बैठा है? क्या वो हमारे हैं? मैं तो नहीं समझता कि वो हमारे हैं। वो तो वही है जिनके लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा। वो तो वही है, वो तो एक दूसरे के साथी हैं। वो कभी भी हमें वो हुकूक नहीं देंगे जो बासियत मुसलमान हमें मिलने चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो बासियत इंसान हमें हुकूक मिलने चाहिए वो हम मुसलमानों को वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमें अपने जो कुरान और हदीस के मुताबिक जो हमें हल बयान किया गया है मकबूजा इलाकों को वापस लेने का, हमें उस पर चलना चाहिए। उसके लिए हमें पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए। और ये जो इत्तेहाद उम्मत या कह लें कि पार्टियों के दरमियान जो सादा किताब कब तक रहेगी? सादा किताब कब तक? कभी तो आगाम बाब होगा जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। गो के ये शेर उस वक्त हम बड़े जोश से पढ़ते थे और हम इंडिया को मुखातिब करते थे। इंडिया ने हमारी बस्ती कश्मीर उजाड़ डाली है और हम उसे आज़ाद कराना है। लेकिन अब 44 साल की उम्र में जब इंसान मैच्योर होता है तो उसके बहुत से जो है ना कीड़े ख़त्म होने लग जाते हैं। मतलब जब मैं स्टूडेंट था तो मैं समझता था कि हमारा एक ही इदारा है और वो इदारा जो है ना हमें बचा रहा है, बंदा अदरवाइज पाकिस्तान नहीं बच सकता था। लेकिन उम्र के इसी से मुझे पता है कि हमें बर्बाद करने वाला ही वो इदारा है। तो इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि कश्मीर के मामला में जो है वो ये है कि हमने हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं वो आज तक बाकी बातें तो आप छोड़ दें, वो कश्मीर की पॉलिसी पे सब मुतफिक नहीं है। हर सियासी जमात का कश्मीर के हवाले से अपना एजेंडा है, अपनी पॉलिसी है, लेकिन अफसोस जब उन्हें इक़्तिदार मिलता है तो उस पॉलिसी पे भी वो अमल नहीं करा सकते। तो फिर हम कश्मीर कैसे आज़ाद कराएंगे? दूसरी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारे जो इदारे हैं जब तक वो अपने डोमेन में नहीं रहेंगे हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी जो जिम्मेदारी है उसे वो जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। वो अपनी हदूद व क़यास में रहेगा तो यकीनी तौर पे जब सब इदारे अपने अपना काम कर रहे होंगे, जो जो आईने पाकिस्तान ने उन्हें दिया है, जो जो रियासत ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है, जब वो जिम्मेदारी अदा कर रहे होंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कश्मीर भी आज़ाद होगा, पाकिस्तान भी मजबूत होगा और इंशाअल्लाह ये ज़रूर कामयाब बनेगा। कुरान मजीद की बेहरमती के मज़मून इर्तिकाब की पुरज़ोर मज़म्मत करती है और आलमी इदारों से मुतालबा करती है कि मुसलमानों के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मुक़द्दस किताब और शआइर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और तौहीन करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आज की ये कॉन्फ्रेंस अपने मज़लूम कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती करते हुए इस बात का ऐलान करती है कि दुख की इस घड़ी में हम अपने कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। आज की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों से मुतालबा करती है कि वादी कश्मीर पर भारत के नाजायज़ कब्ज़े को ख़त्म करे। हम आलमी इदारों से मुतालबा करते हैं कि कश्मीर में होने वाली इंसानी हुकूक की हक तलफी को रद्द करके इंसानियत पर होते हुए जुल्म जबर और बर्बरियत का नोटिस ले और फिलफौर इन मज़ालिम को बंद करवाए।